علی بھائی، کیا اسلام میں نظریہ ارتقاء کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا، پلیز اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا، لیکن وہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے، بہت کم سپیکرز نے کیا ہے۔ وہ نظریہ ارتقاء یہ تھا کہ ارتقاء میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی خدا ارتقاء کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہمارا۔ اور ڈارون کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کیے نا، ادروائز ڈارون خدا میں بلیو کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ارتقاء میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ خدا ارتقاء کرنے کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک ارتقاء تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 60 ہاتھ ان کا تھا قد، 60 گز، یہ والے گز، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو کتنا بنا 90 فٹ۔ پھر اس میں الفاظ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قد چھوٹے ہو گئے، تو یہ ارتقاء تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں، بخاری مسلم میں، لیکن گاڈ اورینٹڈ ارتقاء ہے۔ تو اگر کوئی گاڈ اورینٹڈ ارتقاء مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سورہ نساء کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز کیا۔ پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کی یعنی لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، گوروں نے بھی، اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، یہ غلط ہے، تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہتے تھے۔ انسان لادہ سے ایک سپیشیز ہے، اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے۔ سر دیکھیں نا، ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اب موجود ہیں، یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں، پہلے سے موجود ہیں، ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا۔ تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے؟ اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ جو کر دیتے تھے سولر سیل، انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے؟ جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں رہا، سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے۔ تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودیہ سے، وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا، تیل تو پہلے کا موجود ہے۔ دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1751، ابھی 300 سال نہیں گزرے، پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں نکلا تھا حادثاتی طور پہ۔ اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کنواں، آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، باقاعدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ سارا بنایا ہوا ہے، پوری ہسٹری لگائی ہے، پرانے کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا۔ اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا، جو کہتا ہے نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی، لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی، نیچے نگاہ ہماری 7 زمینوں تک پہنچ گئی، تیل بھی کراس ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ سنا نہیں ہوا یار، آپ لوگ سنتے ہیں نا، ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھے لکھے بندے ہیں۔ تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا؟ احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل، وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا، اسی کے دیے بھی جلتے تھے۔ سرسوں کے تیل سے دیا بھی جل جاتا ہے، زیتون کے تیل تو خیر مہنگا ہوتا ہے، وہ تو امیر لوگ جلاتے تھے، اسی لیے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیے بجھا کے سو، کیونکہ جو چوہا ہے وہ تیل کی بتی لے جاتا ہے۔ اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ گھر جل گیا تھا، اسی طریقے سے پورا گھر جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیا جلانا بجھانا جو ہے وہ بھول گئے، تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا نا، مٹی کے تیل میں چوہا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کھائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، چوہے نو تھوڑا چھٹا دو مر جائے گا۔ وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا، تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا، تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا، تو وہ جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا، اور آج کے ماڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے بجھا کے سونا چاہیے، کیونکہ بعض کا آپ کو پتہ ادھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو یہ تیل نکلا ہے، یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آپ سمجھ لیں وفات کے تقریباً
1100 سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے. تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا, یہ بعد میں ہے نا. تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. تو زمین پہ ساری چیزیں موجود تھیں, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ارتقا کروایا. آج بوئنگ 747 جو بنا ہوا ہے, یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں, اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جہاز بنا لیا؟ ظاہر ارتقا ہوا ہے نا وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک مینٹل لیول رائز کروایا ہے نا, پہلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا. ان میں چلے اور خوبیاں تھیں, لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے لوگوں کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا اگر کوئی ارتقا مانتا ہے انسان کی اپنی اسپیشیز کے اندر, کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ برین میں ارتقا ہوا, اس طریقے سے قد بت میں ارتقا ہوا, رنگت میں ایشوز آئے, تو اس ارتقا کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقا کو تو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے, اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دینا کہ انسان خود بخود بنا ہے تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے, تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی, آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا. یہ تو تخت بلقیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر, کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا, اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے, اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا, فرشتہ تھا, جن تھا, اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلقیس کا واقعہ, وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو, جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک نگاہ ماری تھی, یہ کر دی تھی, وہ کر دی تھی, وہ فرشتہ تھا, پیغمبر تھا, واللہ عالم کون تھا, اس کے پاس علم تھا, اس کا علم تو ثابت ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئیں, تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو. ایک مہربانی کریں, میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے, اور یہ بھی بعد میں کریں. پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے. یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے, یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں, لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں. ایک نگاہ ماریں تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, اور دنیا چھڑ دو. یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئیاں نے نا امریکہ وچ, جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں, وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی. اے ہن بزرگی چیک کر لینے, اے گھوڑا تے احمدان. میں کہتا ہوں جی, میں اپنے اوپر کہتا ہوں, اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں. اللہ نے نہیں کرنی, کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو. وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی, اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے, لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے. تو سر کرو نا, پھر کر کے دسو نا تہاڈے کول نگاہ ہے تے, نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو. ٹھیک ہے, منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی, کئی سالوں سے مار رہے ہیں, تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے, وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے, پاکستان کا IMF سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو, کہتے ہیں جی وہ مسلح چکیا سونے دیا کانا تھلے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب بیچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں, کسی بزرگ کے پاس ہی. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے, ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں, اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا. وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں, انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد. حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین, مریدین کے نظرانوں کی برکت سے. وہ تو بیچارے, وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا, آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں, بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام, بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام.
مرید ہوں, کیونکہ ہاذا من فضل ربی تو آپ کو توفیق نہیں ہونی ہے, ٹھیک ہے نا جی. بہتر تو صاحب لکھ کے لگاتے ہاذا من فضل ربی. اور وہ تخت بلقیس والے واقعے میں بھی یہی ہے, وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگ ہو, ان کا ہاذا من فضل ربی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل جب دیکھے نا حضرت زکریا نے, کہا یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں. حالانکہ ان کے حضور تہاڈی برکت ہے, تہاڈی شاگردنی ہے, تہاڈی نگاہ کرم ہے, شاگردنی تھی نا. اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھر محراب میں جا کہا اللہ جس کو تو بے موسمی پھل اگر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے. انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو ہاذا من فضل ربی کو لے کے چلیں, بزرگوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک کون کون سی سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے, اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے قرآن ماڈرن سائنس کے اوپر, وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال اس میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, ایک ویڈیو ہے ہارون یحییٰ کی, ٹرکی اسکالر ہیں ٹرکش. ان کی ہر غلط چیزیں بھی بہت ساری ہیں جو اپنے کردار سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میریکلز آف قرآن, قرآن کے معجزات جو 20ویں صدی میں سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں. یہ انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گی, میریکل آف قرآن لکھ لیں, اور اردو میں مل جائے گی, ٹرکش میں بھی مل جائے گی. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ہارون یحییٰ اور میریکل آف قرآن, تو وہ کلپ کھل جائے گا, اس میں آپ کو ماڈرن اس حوالے سے چیزیں مل جائیں گی. باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں آپ, تاکہ آپ کو اوورآل ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے. قرآن بمقابلہ ماڈرن سائنس, انجینئر محمد علی مرزا, یہ لکھیں قرآن ورسز ماڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا, تو میرا کلپ کھل جائے گا. علی بھائی, قرآن حکیم میں آیا ہے کسی شے کے پیچھے نہ لگو جس سے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. ہاں جی. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے, یا پھر کسی بھی عالم کو دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ لے؟ نہیں, پہلا مطلب ہی صحیح ہے, دوسرا مطلب تو نہیں. اگر غلط ہوا تو وہ عالم بھی جواب دہ ہوگا. نہیں, عالم نہیں جواب دے ہوگا, آپ خود جواب دے ہوں گے. ٹھیک ہے, قرآن میں واضح ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے قرآن و حدیث خود تو پڑھنی نہیں, میں جس طرح مولوی میرا کام کر رہا ہے میں اس طرح کروں گا, اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دے ہوگا. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے ہیں نا, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں, چپ کر کے ان کے پیچھے لگ جاؤں, نہیں ہو تو گمراہ ہے, فوراً ہی اس کا ڈاکٹرائن ہی بدل جائے گی. اور اگر کوئی شیعہ کر رہے ہیں نا تو اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں کے پیچھے چلتا ہوں, ہوگا نہیں ہو تو گمراہ ہے. یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوزری ڈیوائس کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتنے لگے نا اتنے لگا رہا ہے, چھڑ دے, باقی تحقیق نہ کریں. سر ایسا نہیں ہے. قرآن میں واضح یہ جو آیت آئی ہے نا, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. 10 کمانڈمنٹ میں سے 9 کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ عقل اللہ نے دی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جو جدھر لگا ہوا ہے وہ لگا رہے, یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں, گھر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھی جائے گی. تو آپ اجازت دیں گے؟ تو سر پھر آپ بھی جہاں پیدا ہوئے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں, ایک بار جھوم کے کہہ بھی دیں پھر نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا.